إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب عرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے تئیں نیک اعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہر روز ہمارے نیک اعمال کے انبار اور ذخائر جمع ہو رہے ہیں، اور ہر چڑھتے دن میں وہ نیکی اور تقوی کے میدان میں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر، اعلیٰ اور افضل گردانتے ہیں. اور اگر دل اور اگر زبان سے اس چیز کا اظہار نہ بھی کریں تو ان کے دل کی گہرائی میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ نیکی کے میدان میں ہم دوسروں سے کہیں بہت زیادہ آگے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیکیاں کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ عاجزانہ التجا ہے کہ ہم گنہگاروں کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائیں. بہت سے نیکیاں کرنے والے اپنی کچھ کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بلکہ الٹا خسارہ اور نقصان کا شکار بنتے ہیں. پہلی بات اس سلسلے میں نیک اعمال کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہونے کے بارے میں پہلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں جنہیں میں آپ تو نیک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ سرے سے نیک عمل شمار ہی نہیں ہوتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک بہت نمایاں وجہ کہ ہم وہ کام بے توجہی سے
عدم یکسوئی سے اور دل جمی کے بغیر کرتے ہیں تو اللہ بے نیاز ہے، نہ انہیں ہماری ضرورت اور نہ ہمارے کیے گئے کسی ایسے عمل کی ضرورت۔ صحیح بخاری میں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا تو آپ نے اس سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے سلام کرنے والے واپس پلٹو، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب بعض روایات میں ایک سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ادا کی گئی نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ تو پہلی قابل توجہ یہ بات کہ اس طرح کی نمازیں اور سب سے بہترین دور خیر القرون، اس کے اندر اگر نمازوں کی یہ کیفیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روکنے والے، ٹوکنے والے، منع فرمانے والے، تو میں آپ اپنی اپنی نمازوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں بات کو بہت ہی زیادہ کھول کر بیان کر دیا۔ امام البانی اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں بیان کرتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنة فما تقبل له صلاة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ 60 برس نماز پڑھتا ہے، اور 60 برس کوئی چھوٹے نہیں ہوتے، 60 برس نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، ایک نماز۔ تو پہلی بات میرے آپ کے سمجھنے کی کہ اعمال میں خشوع و خضوع، یکسوئی، دل جمی، سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں تاکہ تھوڑی عبادت بھی ہو تو اللہ کے ہاں اس کے فضل و کرم سے قابل قبول ہو۔ دوسری بات نیک اعمال کے متعلق قابل توجہ دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم میں سے بہت سو کی زندگیوں میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو تمام نیک اعمال پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کچھ کو ان کا پتہ ہے اور کچھ لاشعوری، غیر شعوری طور پر اس دلدل میں گھٹنوں تک نہیں بلکہ سر سمیت دھنسے ہوئے ہیں۔ امام البانی نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کی۔ کچھ اعمال کا ہم ذکر سنتے ہیں۔ الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما۔ آپ نے فرمایا شراب خبائث کی ماں ہے، گناہوں کی جڑ ہے، جس نے پی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسرا عمل، ایک دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما۔ یہ دوسرا عمل
جو نیک اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ جو کوئی نجومی کے پاس گیا، یہ اٹکل پچو لگانے والے، غیب کی مستقبل کی باتیں بتانے والے ہمارے ہاں یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے، اور اگر اتنا ہی نہ غیب کا علم ہو تو فٹ پاتھ کی بجائے محلات میں بیٹھے ہو۔ ان سے اگر کوئی پوچھے کسی چیز کے متعلق، ہاتھ کی لکیریں کیسے ہیں، میرے مستقبل میں کیا ہے، شادی ہونی ہے نہیں ہونی، روزگار ملنا ہے نہیں ملنا، اولاد ملے گی نہیں ملے گی، ملے گی تو کیسی ہوگی، فرمایا جس نے ان سے اس طرح کا کوئی سوال کیا، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ وہ جانتے ہیں 40 دن تک ایسے بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب 5 کی بجائے 7 نمازیں پڑھ لیجئے، اشراق، تہجد بھی، اور 8ویں ضحیٰ کا بھی اضافہ کر لیجئے، لیکن جس میں یہ گناہ موجود ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 3 اور گناہوں کا ذکر کیا جو نیک اعمال کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امام ترمذی نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں کے اوپر سے جاتی ہی نہیں۔ نماز ادا کی، سنتیں پڑھی اپنے سے ہی، بہت بہترین انداز میں ادا کی، لیکن اللہ کو اتنی ناپسندیدہ کہ اوپر جانا تو دور کی بات، کان جو ہے انہیں ہی عبور نہیں کرتی، اس سے نیچے نیچے رہتی ہے۔ پہلا آپ نے فرمایا العبد العابق حتی یرجع، اپنے آقا سے بھاگنے والا غلام یہاں تک کہ واپس پلٹ آئے۔ وامرأة باتت وزوجها ساخط علیہا، اور ایک دوسری عورت، دوسری وہ عورت کہ اس نے رات اس حالت میں بسر کی کہ اس کا شوہر، اس کا خاوند اس سے ناراض تھا۔ شرعی عذر ہو، شرعی وجہ موجود ہونی چاہیے۔ اگر شوہر کسی غیر شرعی چیز کی وجہ سے ناراض ہے تو اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ لَكَارِهُونَ، اور تیسرا لوگوں کی امامت کروانے والا ایسا امام جس سے لوگ نفرت کرتے ہو، لوگ اسے پسند نہ کرتے۔ اور یہاں بھی وہی بات کہ نفرت کا سبب، کراہت کا سبب کوئی شرعی وجہ ہو، سیاست، معاشرت، برادری، یا اس جیسے جتنے ناٹک ہمارے معاشرے میں رچائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اگر کراہت ہو تو ایسی کوئی چیز شریعت کی نظر میں قابل توجہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گناہ کے متعلق ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر وہ گناہ بھی موجود ہو تو انسان کے عمل، نیک اعمال احد پہاڑ کے برابر بھی ہو تو ان میں بھی کس طرح کی کمی ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، آپ نے فرمایا جو گھر والے بھی کتا باندھتے ہیں،
حفاظت کے علاوہ، کھیتی باڑی کی ضروریات کے علاوہ شوق ہے یا کسی اور وجہ سے؟ فرمایا جو گھر والے بھی کتا باندھتے ہیں ان کے عمل میں ہر روز احد پہاڑ کے برابر کمی کی جاتی ہے۔ جو نیک اعمال اگر کرتے ہو تو احد پہاڑ کے برابر ان میں کمی کی جاتی ہے۔ نہ ہمارے عمل احد پہاڑ کے برابر، خواب و خیال کی باتیں تو اگر ہوں بھی اور ان میں اس طرح کمی کی جائے تو اس کا مطلب ہے 2-4 دن ہی میں ہماری زندگی کے سارے اعمال کا سفایا ہو جائے۔ تو دوسری نیک اعمال کے متعلق قابل توجہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ابھی ہم نے سنی، جن میں آپ نے چند اعمال کے متعلق بتایا کہ نیکیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ اعمال کیے جائیں تو انسان کا نیک نامہ اعمال والا رجسٹر کھاتا وہ صاف اور ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات نیک اعمال کی قبولیت کے متعلق قابل توجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ نیک اعمال کرنے کے بعد اپنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ عمل قبول ہونا ہی ہونا ہے، اس کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اگر ہم اپنے رب کی کتاب قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں تو انبیاء جو روئے زمین پر اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، پسندیدہ ترین لوگ ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے غلطیوں سے مبرہ منزہ پاک ہیں، انہیں دیکھتے ہیں کہ نیک عمل کو کرنے کے بعد کتنی عاجزی سے، کتنے الحاح سے اور کتنی گڑگڑاہٹ سے اپنے رب سے اس عمل کے قبول ہونے کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کے واقعے کو بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ہمارے رب قبول کر لیجئے اسے ہم سے، یقیناً آپ ہی سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ایک خلیل الرحمن ہے، ایک ذبیح الرحمن ہے، اگر انہیں اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعاؤں کی ضرورت ہے تو میں آپ، ہمارے نیک اعمال کس کھاتے میں ہیں اور ہم کس بات کی مولی ہیں کہ معمولی سا نیک عمل کریں اور اس پر اعتراضے پھریں کہ یہ اب اللہ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضرت عمران کی بیوی کا قصہ جب بیان کیا، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اور جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے اور وہ آزاد رکھا جائے گا، بس اے میرے رب آپ اس چیز کو مجھ سے قبول کر لیجئے، یقیناً آپ ہی سب سے زیادہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان جیسا پاک باز، ان جیسا نیک اعمال کرنے والا، ان جیسا اخلاص کا خوگر، ان جیسا اللہ کا پسندیدہ ترین
ان جیسا اللہ کا مقرب ترین پوری مخلوقات میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جس طرح کہ سنن ابن ماجہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے بلا ناغہ یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول کیے جانے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر نیک اعمال کے بعد انہیں اللہ سے بلا ناغہ یہ فریاد کرنے کی ضرورت، یہ التجا کرنے کی حاجت موجود ہے، تو میں آپ انہی کے امتی، انہی کے نام لیوا، انہی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے، کیا ہمارے لیے یہ بات نہیں کہ ہم بھی اگر نیک عمل کی ہمارا رب ہمیں توفیق دے تو ہم اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے بہت زیادہ الحاح اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کریں۔ چوتھی بات نیک اعمال کے متعلق قابل توجہ یہ ہے کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے چاہے وہ کتنا ہی بڑھیا، افضل، برتر، اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس کے لیے تقوی اور اللہ کی خشیت اور خوف خدا کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال گرد و غبار کا ڈھیر، رتی برابر، رائی کے برابر ان کی حیثیت نہیں۔ ابھی ہم نے خطبہ جمعہ کے شروع میں جو آیت کریمہ سنی سورہ مائدہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل قابیل کا قصہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دونوں نے ایک ساتھ کھیتی باڑی کرتے، ذمہ دارہ کرتے، دونوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی رب نے قبول کی اور دوسرے کی قربانی کو مسترد کر دیا۔ جس کی مسترد ہوئی اس نے قبول ہونے والے کی قربانی، جس کی قربانی قبول ہوئی، اسے کہا کہ میں تجھے یقیناً قتل کر دوں گا۔ تو اس مظلوم نے آگے سے کیا جواب دیا، اور وہی ہماری گفتگو میں محل شاہد، اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، صرف تقوی والوں کے۔ اگر تقوی موجود نہیں، اگر اللہ کا خوف، خشیت، ڈر سینے میں پنہا نہیں، تو الٹے لٹک کر بھی عبادت کریں، رات تہجد نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ڈھیر انبار بھی جمع کریں، اگر اللہ کا تقوی دلوں میں جاگزی نہیں تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ پانچویں بات قابل توجہ جو نیک اعمال کے متعلق مجھے آپ کو سمجھنی ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سے نیکی کرنے والے، بہت سے اپنے تئیں نیک اعمال کرنے والے، ان کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں ریا، دکھلاوا، نمود و نمائش کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں
اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جب نمود و نمائش آ جائے، ریا آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو اللہ نہ صرف اس عبادت کو مسترد فرماتے ہیں بلکہ اس عبادت کو اس کے کرنے والے پر ہی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ وہ غنی عن العالمین ہے۔ دنیا میں معمولی سا باس، معمولی سا سینئر، معمولی سا حاکم اپنی موجودگی میں اپنے ماتحتوں سے پوری توجہ اور یکسوئی چاہتا ہے۔ اگر جونیئر سینئر سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں پھیرے، اس سے بات کرتے ہوئے درمیان میں موبائل نکال کر گفتگو کرنے لگے، اس سے بات کرتے ہوئے اس کے افکار، اس کا ذہن منتشر ہو، تو یہ بیچارہ سینئر باس حاکم جو اپنی جان کا مالک نہیں، اپنی کرسی کی ایک لمحے کے لیے ضمانت نہیں دے سکتا، کس قدر ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ وہ کہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ، کبھی ان پر موت طاری نہیں ہوئی۔ اور کون ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کوئی چیز ان کے حکم کے بغیر حرکت کرتی نہیں، کر سکتی ہی نہیں، اجازت ہی نہیں۔ اگر عبادت کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں ریا، لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی رضامندی وہ عنصر آ جائے، تو اللہ تعالی کو یہ حق پہنچتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ اس بات کے حقدار ہے کہ نہ صرف اس عبادت کو، نیک عمل کو مسترد کر دے، بلکہ وہ عبادت و نیک عمل کرنے والے کے منہ پر دے مارے۔ اور وہ مشہور حدیث پاک جسے بہت سے ائمہ نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، حدیث پاک کی کتابوں میں، کہ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی زانی، کوئی لٹیرا، کوئی غاصب، کوئی برا شخص، وہ نہیں، بلکہ 3 ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کی نگاہوں میں بہت پاک، بہت معتبر، بہت نیک، بہت متقی، بہت سخی، قرآن پاک کی بہترین تلاوت کرنے والا۔ کہا جائے گا تو نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس لیے کہ لوگ کہیں بہت شاندار قرآن پڑھتا ہے، وقت قیل، اور کہا گیا لوگوں نے تجھے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، آج تیرے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس بدبخت کو منہ کے بل گھسیٹو اور ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دو۔ دوسرا، جس نے مال و دولت اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کیا ہوگا، کہا جائے گا تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے جود و سخا کا بادشاہ پکارا جائے، کہا گیا تجھے، آج تیرا انجام یہ کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ذلیل اور رسوا کر کے اسے بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دو۔ اور تیسرا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مال جان قربان کی، لوگوں نے کہا بہت دلیر، بہت شجاع، اپنی ماں کا دودھ حلال کرنے والا، اور کیسے کیسے لوگوں نے اس کے متعلق بلند و بالا دعوے اور باتیں کی، اور حقیقت میں اس کا مقصود بھی یہی تھا کہ میرے متعلق ایسی باتیں کی جائیں۔ وقت قیل، اور کہا گیا آج اے بدبخت تیری سزا یہ کہ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ذلیل اور رسوا کر کے پھینک دیا جائے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بات کا خلاصہ یہ کہ نیک اعمال کرنا بہت بڑی اللہ کی نعمت، بہت بڑی اللہ کی طرف سے سعادت اور خوشبختی، لیکن اگر ان نیک اعمال کے راستے میں
ये रुकावटें पैदा हो जाएं, ये बुराइयां दर आएं, ये गुनाह इंसान से सरजद हो, तो इंसान समझ ले कि उसका नामा आमाल नेक आमाल से अक्सर खाली है। अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से हमें इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे नेक आमाल करना हमारे नसीब में फरमाए जो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और क़यामत के दिन वो नेक आमाल हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत साबित हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीहि व नऊज़ु बिहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة الموحدين अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल और फराह अता फरमा, बेहिदायतों को हिदायत अता फरमा, बेऔलादों को नेक सालिह मुत्तकी औलाद अता फरमा, परेशानों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह आने वाले मसाइब से, आने वाले मुश्किलात से हम सबको महफूज़ व मामून फरमा। जिन बीमारियों में, आफात में, मुश्किलात में हम फंस चुके हैं उसे हमें मुकम्मल तौर पर निजात अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान फरमा, हमारे मुल्क के बही खाहों को, हमदर्दों को सरफराज व सरबुलंद फरमा, मुल्क व मिल्लत के दुश्मनों को, गद्दारों को नेस्तनाबूद फरमा। अल्लाह तमाम कायनात के मज़लूम व मक़हूर मुसलमानों की नुसरत व ताईद फरमा, उन पर जुल्म व सितम करने वालों को तमाम दुनिया के लिए नमूना इबरत बना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا فقراء فارزقنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.